أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. خوبم متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. عایشه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با دوستم صحبت میکنم. خب شام خوردی شما؟ نه آقا، الان من شام نخوردم. خب شما داشتی شما چه کار خوردی؟ بله من شام خوردم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس مینوشتم آقا. بله خیلی خوب. شما امروز نهار چه خورده بودی؟ من امروز نهار چاومین خورده بود. خیلی خوب. خب ما امشب چه میخوانیم؟ ما امشب درس جدید درس هفتم درس میخوانیم. هفتم میخوانیم. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بنویسید دوستان اینا را. بنویسید. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم و شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ الان من دارم با شما صحبت بکنم. آها. خب شما بفرمایید شما امروز نهار چه خورده بودی؟ آقا الان من نمیدانم، مادرم داند. امروز نهار چه خورده بودی؟ نهار بلے آقا، سیب زمینی و دو چیزیں، نان. ایک تو نہار کہا میں نے ویسے ہی سمجھ جانا بلے چاہیے بلے کہ نہار نہیں ہے، اس کا مطلب دوپہر کی خورد پوچھ ہے. بودی اوپر سے بودی کا خورد آقا. بودی کہا ہے میں نے. بلے بلے امروز نہار چه خورده بودی؟ سیب زمینی و نان خورد بودم. بله امروز من نانو سیب زمینی خورده خورده بودم. بودیم. فردا بله چه میخوری؟ فردا بگی نمیدانم فردا چه میخورم. بله آقا. فردا نمیدانم چه میخورم. بله خب دوستان اینجا نگاه بله. میکنید یا نه؟ بله اینجا متوجه هستید؟ ارم کیانی سلام، شما خوب هستی؟ ارم کیانی خیلی خوب. شما بفرمایید. سلام، شما خوب هستی؟ حالتون خوب است؟ منم خوب هستم ممنون. شما چه کار میکنی؟ من الان درس شما نگاه میکنم. بله درس نگاه میشنوم یا درس نگاه میکنم. درس شما را نگاه میکنم. خیلی خوب عالیه. نگاه نمیکنم. نگاه نمیکنی؟ مشکل اینترنتی داری؟ ولی خیلی مشکل دارم. اشکالی ندارد. عالیه. سلام، شما خوب هستی؟ ممنونم. وعلیکم السلام، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. دوستان نگاه کنید. بلند مرتبه مرتبه یعنی عالی مقام. بلند مقام. بله. تاسیس کردن. تاسیس کردن. بله یعنی بنانا، کسی عمارت بنانا، کسی چیز کی بنیاد رکھنا، افتتاح کرنا. تدریس یعنی پڑھانا. ریاضیات یعنی ریاضیات میں میتھ بھی آتا ہے، وہ جو حساب ہے وہ بھی آتا ہے، اور لائن حساب کتاب جو ویسا آتا ہے. کس کا؟ ناپ تول کا. کیا؟ میتھمیٹکس.
بھلے اکاؤنٹس سب کچھ آتا ہے اس میں، میتھمیٹک میں بہت کچھ آتا ہے، یہ جو جوڑ گھٹا بھی آتا ہے، ناپ تول بھی، جب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اکاؤنٹس وغیرہ سب آتا ہے، ریاضیات۔ زادگاہ، ہاں یعنی جائے پیدائش، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، زادگاہ، زادگاہ پیدا ہونے کی جگہ۔ شوق داشتن، شوق شوق داشتن، شوق رکھنا، شوق رکھنا، بھلے شہرت پیدا کردن، شہرت پیدا کرنا، مشہور یعنی ہونا، مشہور ہونا، شہرت پانا۔ فلز، فلز، فلز فلز یعنی دھا، فلز میں کیا دھات، ہے؟ دھات کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹ آ جاتا ہے دھاتو، آسن میٹل، دھاتو، سونا، چاندی، ایلومینیم، پیتل، تانبا، یہ سب میٹل، چیزیں میٹل، جو ہیں یہ سب دھات دھات، کہلاتی ہیں، یہ سب دھاتیں ہیں۔ پلاٹینم، ایلومینیم، پیتل، تانبا، چاندی، سونا، پارا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دھاتو، دھاتو، فلز کہلاتے ہیں، فلز، فلز۔ کاربورڈ، کاربورڈ یعنی کاربورڈ، استعمال، کاربورڈ یعنی استعمال، استعمال۔ بڑے کاشف، کاشف یعنی کا ایجاد کرنے والا، کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، ایجاد بنانے کرنے والا۔ والا، بڑے کشف، کشفیات، جو چیزیں کاشف کشف کرتا ہے، جو جو چیزیں اس کشفیات، کو کشفیات کہتے ہیں، بولے کشفیات، کشفیات۔ بھلے خبز الکول، کاشف الکول کی بوت، کاشف الکول کی بوت، الکول کس نے ایجاد کیا؟ الکوہول ایجاد کرنے والا، کون تھا وہ؟ الکول کا دنیا میں پہلی دفعہ کس نے بنایا الکول؟ وہ جابر ابن حیان نے، نہ، محمد بن زکریا راضی، محمد بن زکریا راضی، زکریا رازی، انہوں نے سب سے پہلے کیمسٹری کس نے ایجاد کی؟ یہی تھے، محمد بن زکریا راضی، کیمسٹری، کیمیا۔ آگا پر جابر ابن حیان کو کہا جاتا ہے فادر آف کیمسٹری؟ ہاں لیکن انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا بھی بتائیں گے ان کے بارے میں، محمد بن زکریا راضی، یہ کاشف الکول ہیں، انہوں نے الکول ایجاد کیا ہے۔ جابر بن حیان وہ ہیں فادر آف کیمسٹری، یعنی جنہوں نے علم کیمیا ایجاد کیا، کیمسٹری، جو آج دنیا میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، وہ کس نے ایجاد کی؟ وہ جابر بن حیان، یہ بھی ایرانی تھے۔ اور الکول جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن زکریا رازی، یہ بھی ایران کے تھے۔ بس نکاح کو نہیں شعبہ کشفیہ، کیمیا، کیمیا گری، کیمیا گری، کیمسٹری، کیمیا، کیمیا گری یعنی علم کیمیا، کیمسٹری، بھلے کیمسٹری، سی سے لکھا جائے گا سی ایسٹرے، لکھا جائے گا کیمسٹری، پڑھا جائے گا کیمسٹری۔ الکول، الکول یعنی الکوہول، الکوہول۔ مادے، مادے یعنی مٹیریل۔ مبتلا، بے بیماری مبتلا، چشم درد مبتلا شد، بے چشم درد مبتلا شد یعنی آنکھوں کے درد میں گرفتار ہو گیا، مبتلا ہو گیا۔ مداوا، مداوا یعنی علاج، مداوا علاج، یعنی علاج۔ ناگزیر، ناگزیر یعنی ناچار، مجبور۔ نجوم، نجوم یعنی ستارے، نجم کی جمع ہے، نجم کی جمع نجوم، ستارے، ستارے۔ اور نیل، نیل، نیل یعنی نیل، نیل، نیل یعنی پہنچنا، کسی مقصد تک پہنچنے کو کہتے ہیں نیل، نیل، نیل۔ پاک کنم دوستان، بھلے دوستان پاک کنم، گلے آگا، خیلی خوب، پاک کنم درس چندون، درس بله قصاص علام شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم، خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس می نویسم. بله خیلی خوب، من دارم درس می نویسم. خب دوستان، ما در این کتاب درباره انواع یا خوانده بودیم، در کتاب چندم، در کتاب چهارم درباره انواع یا، انواع یا در فارسی، انواع یا در فارسی، فارسی. چند نوع یا داریم، چند نوع یا داریم،
شش 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 یا اصلی یا یا اصلی، اصلی یا وحدت، یا یا وحدت یا نکرہ شناسے یا نکرہ، یا یا شناسی، شناسے یا 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 وحدت، وحدت یا متکلم، جمع ہی یا متکلم کہاں سے پڑھ عربی پڑھ رہی ہیں کیا یہ دیکھ رہی صاحب نہیں، یا اصلی یا شناسے یا نکرے یا وحدت یا نکرے یا نسبت یا یا نسبت شش یا مصدری یا مصدری، مصدری یاد ہے ہمیں یا کی 6 قسمیں ہیں فارسی میں یہ کی 6 قسمیں ایک یا اصلی ہوتی ہے جیسے پوری 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 صندلی صندلی یہ یا صندلی، شناسے قوی یا شناسے خردی میخوری کردی آمدی خوری، میخوری یا ان یا آم شناسے آم یا وحدت کتابی کتابی، کتابی پسری یا روزی نکرے مرضی روز شہری یا نسبت ایرانی ایرانی جہانی آہنی آہانی کسی چیز کی طرف نسبت دینی بندی ہوتی ہے یا مصدری مثلا یا مصدری مہربانی مہربانی خب دوستان ما انواع یاد در کتاب چہارم خواندیم در کجا خواندیم در کتاب کتاب در کتاب چہاروں ہم کتاب دوم بله هم در کتاب دوم شاید نه در کتاب سوم شاید و در کتاب چهار خب دوستان ما الان در این درس نکته درباره چیه اسمی که در آخر آن یا نسبت می آید اسمی که در آخر آن یا نسبت می آید به این میگویند صفت نسبی صفت نسبی میگویند چه میگویند صفت مگر یہ نسبی بھول گیا تھا بلے صفت نسبی صفت نسبی خب ایرانی آہنی ہندی پلاسٹیکی لکھنوی حیدرآبادی الہ آبادی امروہوی ان یا چیئے دوستان یا نسبت و ان اسما چیئے ان ایرانی چیئے اسمی کے در آخر آن یا نسبت می آیا جو انہیں اسم چیئے بھی گویان صفت نسبی صفت صفت نسبتی نسبی صفت نسبی میگویند دوستان صفت نسبی مرد ایرانی مرد ایرانی دوست ایرانی صفت موصوف ہے نہیں لیکن یہ صفت کون سی ہے صفت نسبی ہے نسبت والی نسبی صفت ہے نسبت بل والی ہے، ہاں تو صفت نسبی کیسے بناتے ہیں کسی جگہ کسی شہر کسی ملک یا کسی چیز کے آخر میں یا نسبت لائی جاتی ہے تو بنتا ہے صفت نسبی صفت نسبی بس صفت نسبی بچے چیزی بھی گویا صفت نسبی کسے کہتے ہیں صفت پتی کے یا صفت صفت نسبی اسمی کے دراخران یا نسبت باشد اسمی کے دراخران یا نسبت دراخران یا باشد نسبت واحد باشد، یا نسبت کجا میں آوران یہ یا نسبت کہاں لاتے ہیں دراخر بعد کشور از دراخر دراخر کشور شہر منطقے یا چیز دراخر چیز آہنی پلاسٹیکی ایرانی ہندی اسلامی اسلامی بل دراخر اسم چیز کشور شہر دراخر انشدہ قارے کانٹیننٹ کے آخر میں بھی ایشیائی امریکائی افریقائی متوجہ اس کی دوستان ہے نا بلے تا انجا خیلی راحت بود تا انجا خیلی راحت بود ولی اتنی بخشید یہ جائے نسبت لانے کے نسبت اضافے یا نسبت کیفیت اضافہ یا نسبت در آخر اسم کلمے یا در آخر کلمے ہاں
کیا مطلب ہوا اس کا؟ یا نسبت کو کلمے کے آخر میں لانے کی کیفیت کس طریقے سے لاتے ہیں، کس طریقے سے لاتے ہیں. یا نسبت کو اضافہ کرتے ہیں کلموں کے آخر میں، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے اضافہ کرتے ہیں، اس کی الگ الگ کچھ صورتیں ہیں، کچھ صورتیں بنتی ہیں. جب ہم کسی کلمے کے آخر میں، یعنی آپ کہیے کہ کسی کلمے کو ہم صفت نسبی بنانا چاہیں تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے، یا نسبت لانی پڑتی ہے. اگر شاہی فاطمے شاذیہ دقت تو نہیں، دوستان خیری دقت تو نہیں، بلے آواز سمجھ میں نہیں بلے آیا، بلے اس لیے بار بار کہ ہم شاہین فاطمے انجا دقت کو نہیں، بلے آگا بلے فقط انجا متوجہ باشید کردار فاطمے کبھی امتحان میں ڈسٹرب کریں. بلے ما وقتی بخواهیم صفت نسبی بسازیم یا صفت نسبی درست کنیم چه کار کنیم، در آخر کلمه یا نسبت میآوریم. جب ہمیں کسی اس کلمے کو صفت نسبی بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، کلمے کے آخر میں صفت وہ یا نسبت لاتے ہیں، کلمے کے آخر میں یا نسبت لاتے ہیں. ہمیں صفت نسبی بنانی ہو، صفت نسبی بنانی ہو تو یا نسبت کلمے کے آخر میں لاتے ہیں. اتنا کام تو آسان ہے، لیکن یہ یا نسبت جو کلمے کے آخر میں لاتے ہیں وہ لانے کی کیفیت کیا ہے، کیسے لاتے ہیں، اس پہ توجہ کیجیے گا، اس پہ توجہ کیجیے گا. یہ خیلی مہم ہے، ان خیلی مہم ہے. یہ دوسرا نگاہ کنید اضافه شدن یا نسبت، اضافه شدن یا نسبت بدون تبدیلی، اضافه شدن یا نسبت بآخر کلمہ بل اضافه شدن بآخر کلمے، بآخر کلمے بدون ہی تبدیلی، بدون ہیچ ہیچ تبدیلی، بدون ہیچ تبدیلی تغیری. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا نسبت کو کسی جس کلمے کے آخر، جس ہم کلمے کو صفت نسبی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے آخر میں یا نسبت بڑھا دیجیے بغیر کسی چینجنگ اور تبدیلی کے. مثلا ایران کو بنانا چاہ رہے ہیں ہم، لفظ ایران کو، کلمہ ایران کو صفت نسبی بنانا چاہ رہے ہیں بغیر کسی چینجنگ کے، آپ کر دیجیے یا نسبت بڑھا دیجیے ایرانی، ایرانی ایرانی. بھلے ہند سے ہند سے ہندی، یہ صفت نسبی بنانے کا سب سے مشہور طریقہ ہے. کسی بھی کلمے کے آخر میں یا نسبت بغیر کسی چینجنگ کے بڑھا دیجیے. کبھی کبھی دو حذف حرف آخر، حذف حرف آخر کلمے، آخر کلمے، حذف حرف آخر کلمے و آوردن یا. کیا مطلب، جس کلمے سے ہم صفت نسبی بنانا چاہ رہے ہیں اس کلمے کا آخری حرف ہٹا دیجیے، آخری حرف نسبت بڑھا حذف کر دیجیے. دیجیے. مثلا ایک شہر کا نام ہے بخارا، ایک شہر کا نام ہے بخارا، بخارا، الف ہٹا دیا دیکھیے تو کیا بنے گا، بخاری. بخاری یعنی بخارا کا رہنے والا، بخاری یعنی بخارا کا رہنے والا. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اگر اس میں الف ہی ہٹے گا، الف ہٹے گا. اور کیا لکھوایا میں نے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جیسے کوئی آخری کلمہ کوئی اور ہو، اگر کہاں ہے ایگزامپل یہاں تو الف ہے نا. بعض ایسے ہیں جن کا اس سے اگر صفت نسبی بنانی ہو تو اس کا آخری حرف ہٹانا پڑتا ہے. سامرا، سامرا ایک شہر کا نام ہے عراق میں، سامری آخری حرف ہٹ اگر اس میں دونوں میں آخری حرف الف ہے، کوئی ایسے بھی ایگزامپل دیجیے جس میں الف نہ ہو. آگا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیول الف والوں کے ساتھ ایسی ایسا کوئی ہوگا. جگہ ہو آپ خود تلاش کیجیے، ایسی کوئی جگہ ہو سکتا ہے ہٹایا جائے. بھلے کشمیری نہیں کشمیر سے کشمیری، بخارا بخاری نہیں تو اس میں ہٹا کہاں اس میں؟ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے کلمات ہیں. سے اضافے شدہ نے چند حرف، ہاں اضافے شدہ نے
ایجاب شد میں چندہار در قبل آخر در کلمے در کلمے در اضافہ ایجاب شد شدن چندہار قبل از یا قبل نسبت نسبت قبل از یا نسبت قبل از یا نسبت. کبھی کبھی جس کلمے سے ہم صفت نسبی بنا رہے ہیں اس میں یا لگانے سے پہلے کچھ حرف بڑھانے پڑتے اور بھی ہیں. لگانا پڑتا افریقہ کا ایک ملک ہے بوسنی. افریقہ کا ایک ملک ہے بوسنی. نہیں آگا یہ تو چیکوسلوواکیا کی طرف ہے بوسنیا. بوسنیائی 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 بولے بوسنیائی. دیکھیے یا نسبت سے پہلے کیا کیا بڑھا دیا؟ الف اور یا بڑھا ہوا ہے. بوسنیائی. بھلے یا آلبانی. آلبانی کسے کہتے ہیں؟ آلبانی البانیہ آلبانیائی. چہار البانیائی چہار ہاں عائشے حفیظے فریضے قصہ کردار. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لگتا نہیں ہے آپ لوگوں سے, ویسے آپ لوگوں کی کلاس میں سچ میں بہت ستایا ہے. لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ایسا جیسے زبردستی. جس دن کتاب کا اکثر آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے, جتنی بھی کتاب کار کی ویڈیو ہیں آپ لوگوں کی کلاس کی, اس دن آدھے سے زیادہ کلاس غائب رہتی ہے. ایک بار دو بار جب ہمیشہ ایسا ہوتا ہو تو میں کیا کروں بتائیے, کیا سمجھے گا کوئی؟ میں نہیں, آپ میری جگہ اپنے آپ کو رکھیے بتائیے. جس دن کتاب کار ہوتی ہے چوتھی کتاب سے تیسری کتاب سے دیکھ لیجئے, جس دن ساری لکھتا ہوں نا میں ٹائٹل کتاب کار, اٹھا کے دیکھ لیجئے ویڈیوز. اب بتائیے کتنے لوگ آدھے سے زیادہ غائب ہوتے ہیں آپ کی کلاس کے جس دن کتاب کار ہوتی ہے, تو میں کیا سمجھوں بتائیے. نہ کبھی لگتا ہے کہ نشاط ہے کلاس میں آپ لوگوں کے اندر, ورنہ آدمی لگتا ہے کہ کلاس میں ہے نشاط سے ہے, بولتا ہے. میں بول رہا ہوں اضافے شدہ نے چاندھا تو بولتا ہے آدمی, بولنے لگتا ہے. کیا بتاؤں بلے آگا بھلے آگا بوسنی بوسنیائی. چہار بوسنیائی بلے باسی اسماء. عالیہ نہیں یہ آپ, میں آپ سے نہیں, آپ لوگوں کو شاید توجہ بھی نہیں دی ہوگی, اپنی اپنی توجہ دی ہوگی, اوروں کی نہ دی ہوگی. لیکن میں تیسری کتاب سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کتاب کار. جس دن آپ لوگوں کے بیچ کی کتاب کار ہوئی ہے اس دن آدھے سے زیادہ کلاس غائب ہوئی ہے. ہر اس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے, ایک دن بتا دیجیے گا کہ سب تھے. ایک دن آدھے سے زیادہ, چلو ایک آدھ غائب ہو جائے, آدھی سے زیادہ کلاس غائب ہوتی ہے. کل بتائیے کتنے غائب تھے؟ کل تین لوگ سنگم پہ چلے گئے تھے. کتنے لوگ نہیں تھے, کتنے لوگ. آدھی سے زیادہ کلاس غائب رہتی ہے اس دن جس دن کتاب کار ہوتی ہے. اسی دن کیوں ہوتی ہے؟ تو بازی عزیز نہیں, میں تیسری کتاب سے آپ کی بیچ کو نوٹس کر رہا ہوں. بازی عزیز لیکن کہتا کچھ نہیں ہو کہ چھوڑو یار, یوں نہ کہیں گے تو ہم پہ شک کر رہے ہیں. بھروسے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بتائیے اتنے دن تک جو آدمی تجربہ کر لے پھر کیسے بھروسہ کر لے. بازی عزیز برخلاف قاعدے, برخلاف قاعدے, برخلاف قاعدے بصفت نسبی, تبدیل بصفت نسبی نسبی تبدیل مشن گردن تبدیل. بعد اس میں ایسے ہیں کہ قاعدے کیا ہوگے صفت نسبی تبدیل کرنے کے. کبھی کبھی بغیر کسی حرف کے اضافہ یا چینجنگ کے یا بڑھا دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے آخر میں سے ایک حرف ہٹا کے بڑھانا پڑتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جس میں کچھ بڑھانا پڑتا ہے, لیکن کچھ اس میں ایسے ہیں جو بالکل قاعدے کے برخلاف. مثلا شہر رے, ایران میں ایک شہر رے, شہر رے, لیکن وہاں کے رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ راضی. محمد بن زکریا راضی, امام راضی وہی. مدینے, مدینہ, مدینتون ہے نا, مدینہ ہے نا, مدینے کے رہنے والوں کو کہتے ہیں مدنی. مدنی. ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی چیز کی رعایت ہوئی ہے؟ نہ تو کچھ ہٹا ہے نہ بڑھا ہے, بلکہ کچھ اور چینج ہو گیا. راضی, مدنی. تو
صفت نسبی بنانے کے لیے یا نسبت بڑھانی پڑتی ہے تو سب کو پتہ لگ گیا، لیکن یا نسبت بڑھاتے کیسے ہیں؟ کبھی بغیر چینجنگ کے، بہت سے اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، کبھی آپ اٹھا کے نہیں، کبھی کچھ ایسے ہیں جن میں بغیر کچھ چینجنگ کے بڑھا دی جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کلمے جن سے صفت نسبی بنائے تو آخری حرف ہٹانا پڑتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ یا نسبت اور لگا کے ٹائم کچھ حرف اس سے پہلے بڑھانے پڑتے ہیں، لیکن بعض اسم قاعدے کے برخلاف ر سے راضی، مدینہ سے مدینے کا رہنے والا مدنی، صاحب کو نام دوستان بلے آقا. بلے. میں نے یہ مذاق میں نہیں کہا ہے، آپ سیریسلی کتاب کار ہر پوری پلے لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے 20 درس کی، آپ دیکھیے اپنے بیچ میں جس دن کتاب کار ہوئی ہے اس دن آدھی سے زیادہ کلاس غائب ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ چلو 2-4 غائب ہو جائیں، آدھی سے زیادہ، یہ تو ابھی ہے 2-4 بھی غائب ہو جائیں تو فی الحال آدھے ہی ہیں، جب آپ لوگ 50-60 تھے تب بھی. چلیے خود دوستان نگاہ کنید بلے آقا. خود دوستان نقطے ان کلمہ توجہ کنید، اصفہانی، ایرانی، افریقائی، آسیائی، سنگی، سنگ کے آخر میں سنگی وغیرہ، بے ان کلمہ صفت چے میگویان صفت نسبی میں کہ با آمدن یا نسبت، کہ یا نسبت آنے کے بعد در آخر کہاں؟ در آخر نام، کسی نام کے آخر میں، نام شہر کے نام کے آخر میں، ملک کے نام کے آخر میں، قارے کانٹیننٹ کے نام کے آخر میں، یا کسی چیز کے آخر میں وغیرہ میں بے دست بھی آئے بھاگ آتی ہے، یعنی صفت نسبی بنتی ہے. کیسے بنتی ہے؟ یا نسبت ان چیزوں کے آخر میں آ کر. اما شکل صاف، لیکن بنانے کی جو شکل و صورت ہے وہ چگونگی اضافے شدہ یا نسبت، اور یا نسبت کے اضافہ ہونے کی جو کیفیت ہے کلموں کے آخر میں گونا وہ مختلف ہے، کہ بعض یا زانا اشارے میں کنی، بعض اس میں سے ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں. ایک یا نسبت در آخر کلمہ بغیر تغییر کے اضافہ ہوتی ہے، جیسے ایران ایرانی، تبریز تبریزی، چوب چوبی. لازم بے ذکر، یہ بات ذکر کرنا لازم ہے کہ ان نوع یہ والی جو صفت نسبی بنانے کی یا نسبت کے اضافہ ہونے کی قسم ہے، مشہور ترین نوع ساخت صفت نسبی عزیز مست، اسم سے صفت نسبی بنانے کی مشہور ترین بنانے کا قسم ہے. یہ دو آخر کلمے، حذف آخر کلمے، حذف حرف آخر کلمے، کلمے کا یا نسبت اور یا نسبت لانا. سامرہ علی پٹاجے سامری، بخارا اضافے شدہ نے چند حرف، کچھ حرف کا اضافہ ہونا قبل یا نسبت سے پہلے. فریضے، عائشے، قصہ، کچھ تو ہوں جی اس طریقے سے ظاہر کر دیتی مانند بوسنی میشے بوسنیائی، آلبانی میشے آلبانیائی. بعض اسماء برخلاف قاعدے، بعض اسماء قاعدے کے برخلاف صفت نسبی میں بدل جاتے ہیں. راضی، مدینے مدنی، مدینے مدنی. چلو خوب این درس نگاہ کنید متن. محمد بن زکریا رازی کاشف الکول، محمد بن زکریا رازی جو کہ الکول کے ایجاد کرنے والے، در حدود 1200 سال پیش، تقریباً 1200 سال پیش، 1200 سال پہلے. کتنے؟ 1200 سال پہلے، حدود 1200 سال پیش، تقریباً 1200 سال پہلے، در شہر رے میں جوانی، ایک جوان بھی زیست جیتا تھا، زندگی گزارتا تھا، زیستن سے جینا، کے بعد میں بے نام راضی شہرت پیدا کر، کے بعد میں اس نے راضی کے نام سے شہرت پائی. وہ بسیار کنجکاو و دقیق بود، وہ بہت کنجکاو تھا، تلاش کرنے والا، دقیق تھا، بہت باریک فکر کا تھا. وہ بے کسب علم، شوق فراوان داشت اور علم حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتا تھا. ریاضیات، نجوم، علم نجوم ستاروں کا علم، ریاضیات میتھمیٹک،
وہ بیشتر علوم زمان خودرا اور اپنے زمانے کے اکثر علوم سبجیکٹس کو در روزگار جوانی کے زمانے میں سیکھ لیا تھا. فرا گرفت یعنی سیکھ لیا. چون دران زمان کیونکہ اس زمانے میں دانشمندان میں کیمیا گری میں پرداختن علماء جو ہیں وہ کیمسٹری پڑھتے تھے, وہ کرتے تھے, اس کی کوششیں کرتے تھے. کیمیا گری یعنی کیمسٹری, وہ اس کو انجام دیتے تھے, اس میں لگے رہتے تھے. وہ نیز بے انکار علاقے بسیار پیدا کر, وہ نیز وہ بھی اس نے بھی اس کام میں بہت شوق پیدا کیا. کیمیا گران می خواستان کیمسٹری والے لوگ چاہتے تھے کہ مادے کی بے دست آوران کے ایک ایسا میٹیریل حاصل کریں, بے ہاتھ لائیں کہ باآن کے اس کے ذریعے سے فلزات دیگر دوسرے دھاتوؤں کو بے طلا تبدیل کنان سونے میں تبدیل کر دیں. راضی برائے نیل بے ان مقصود, راضی نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے روز و شب دن رات پہ آزمائش گاہ یہ گوناگون میں پڑتا, روز و شب دن رات لیبس میں, مختلف لیبس میں آزمائش کرتا رہتا تھا, یعنی ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا. براسر ہمیں آزمائشاں انہی ایکسپیریمنٹ کے وجہ سے بے چشم درد مبتلا شد, آنکھوں کے درد میں مبتلا ہو گیا, بیماری ہو گئی آنکھوں کے درد کی. ناگزیر مجبوراً بے پزشکی مراجعہ کر, ناچار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا. مراجعہ کیا ہے, اس سے سمپرک کیا ہے, کنسلٹ کیا. گویان کہتے ہیں کہ پزشک برائے معالجہ چشمہ راضی, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے راضی کی آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے 500 سکے طلا گرا, سونے کے 500 سکے لیے, پتہ ہے اوپر سے تانا مارا, اوپر سے تانا مارا, کیونکہ میں تو 500 سکے لوں سونے کے اتنا زیادہ, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں کیمیا جانتا ہے سونا بنا لے گا, لیکن اسے تانا بھی دیا جو اس کے دل پہ لگا, وہ بے منہ چنین ہو, اور اس سے اس طریقے سے کہا کیمیا واقعی این است, حقیقی کیمسٹری یہ ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا. دیکھ میں نے ڈاکٹری پڑھی اور تجھ سے من مانی قیمت لی, دیکھ میں نے سونے میں تبدیل کر دیا, نہیں کر دیا اپنے کام کو. نہ آنچے تو ذرا تجھے آنی یعنی آن ہستی آئے, ہستا مستی کی بدل ہے. حقیقی کیمسٹری یہ ہے نہ وہ کہ جو تو جس کی تلاش میں ہے. ان سخن پر راضی بسیار اثر کر, اس بات نے راضی کے اوپر بہت اثر کیا. وازان پس اس کے بعد سے بے تحصیل دانش پزشکی پرداخت, اس کے بعد سے انہوں نے ڈاکٹری حاصل کرنی سیکھنی شروع کر دی, ڈاکٹری پڑھنا, میڈیکل پڑھنا شروع کر دیا. بھلے کیونکہ اس سے پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ ہے مین دران زبان اس زمانے میں, کیونکہ اس نے لوٹ لیا اور یہ انسان نیک تھا کہ ایسے مجبور کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر ڈاکٹری آتی ہے تو کیا کچھ بھی لوٹو گے جیسے دنیا میں چل رہا ہے آج کل. دران زمان اس زمانے میں بغداد مرکز علم بود, اس زمانے میں علم کا مرکز بغداد تھا, بغداد علم کا مرکز تھا. راضی جو ایران میں تھا, یہ راضی بے آنجرت, راضی وہاں گئے. مدت عمر خودرا, مدتوں اپنی عمر صرف تحصیل پزشکی کر, ڈاکٹری سیکھنے میں خرچ کی, صرف یعنی خرچ کی. وہ شہرت فراوان یافت اور بہت شہرت پائی. سپس بے وطن خود بازگشت, اس کے بعد اپنے وطن پلٹ آیا. راضی در شہر رے, راضی نے شہر رے میں بیمارستانی تاسیس کر, ایک ہاسپٹل بنایا. وہ در انجام درمان بیماران, اور وہاں پر وہ بیماروں کا علاج اور تدریس دانش پزشکی پرداخت, وہاں وہ بیماروں کا علاج بھی کرتا تھا اور ڈاکٹری علم بھی پڑھاتا تھا. میڈیکل کالج بنا دیا. چون راضی بزرگ ترین پزشک کے زمانے خود بود, کیونکہ راضی اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا. بسیاری ضمیران, بہت سے بادشاہ پورا برائے مداوا بے دربار خود دعوت نہیں کرتا, اسے علاج کے لیے اپنے دربار میں دعوت دیتے تھے. راضی گزشتہ از مداوائے بیماران, راضی بیماروں کا علاج کرنے کے علاوہ وہ ادارے بیمارستانہ, ہاسپٹلز جو تھے اس سارے علاقے کے, اس کا ادارہ کرنے کے علاوہ, انہیں چلانے کے علاوہ, ان کا ہیڈ ڈین ہو گیا ایک طرح سے. مثلا جسے آج کل کیا بولتے ہیں جو پورے ضلع کے ہاسپٹلز کا وہ ہوتا ہے سی ایم او, چیف میڈیکل آفیسر, والے سی ایم او. بھلے بیش از اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, ہاسپٹلز کو ادارہ کرنے اور بیماروں کا علاج کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے تھے,
250 جلد کتاب نیز نویس. یہاں 5 کتابیں نہیں لکھ پاتی دنیا، 250 کتابیں لکھی. کتنی؟ 250 جلد، 250 کتابوں سے زیادہ لکھی ہیں. کہ بیشتر آنا کہ ان میں سے اکثر کتابیں جو 250 کتابوں سے زیادہ لکھی ہیں اکثر کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ مربوط ہے یا ڈاکٹری سے مربوط ہے، علم ڈاکٹری سے مربوط ہے. وہ معروف ترین آنہا، ان 250 سے زیادہ لکھی ہوئی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب ہے الحاوی. الحاوی اس کا نام ہے. کتاب ہے مہم رازی. رازی کی اہم ترین کتابیں بے زبان ہے گوناگون ترجمے شدے، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی. استادان بزرگ، بڑے استاد، بڑے استاد دانشگاہ مشہور جہان، دنیا کے مشہور تمام یونیورسٹیز میں ان کتابارہ تدریس بھی کردہ، ان کتابوں کو پڑھاتے تھے. دنیا، یہ نہیں خالی ایران، پوری دنیا میں. اور آپ سن کے تعجب ہوگا آج بھی ایکسچینج وغیرہ سب جگہ انہیں کی ٹرانسلیٹ ہوئی کتابوں کو سے پڑھایا جاتا ہے. کسی کا مائک کلوز کر رہا ہے. خوب رازی کی اہم ترین کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور دنیا کے مشہور یونیورسٹیز میں بڑے بڑے استاد ان کتابوں کو پڑھاتے تھے. الکول کے امروزے، الکول جو آج کل کاربرد فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. الکول جو آج کے زمانے میں صنعت، کاریگری اور ڈاکٹری میں اس کا بہت استعمال ہے. از کشفیات ان دانشمند بزرگ است، اسی بڑے عالم کی کشفیات میں سے، ایجادات میں سے، اسی نے ایجاد کیا ہے الکول. ان پزشک، یہ ڈاکٹر، دانشمند و کاشف بلند مرتبے، یہ ڈاکٹر، کاشف اور عالم، بلند مرتبہ کشف کرنے والا عالم اور ڈاکٹر کہ از افتخارات بزرگ مسلمانان و کشور ایران است، جو کہ مسلمانوں اور ملک ایران کے بڑے افتخارات میں سے ہیں، قنمائے ناز شخصیتوں میں سے ہیں. در اواخر اپنی عمر کے آخر میں بے چشم درد سختی مبتلا گشت، آنکھوں کے سخت درد میں مبتلا ہو گیا. وہ عاقبت نابینا شد، آخر کار نابینا ہو گیا. وہ در شہر رہ ہمان زادگاہش درگذشت، اور شہر رہ میں وہی جو ان کی زادگاہ تھی وہیں درگذشت گزر گئے. سمجھ میں آیا؟ الکول انہیں کی ایجاد ہے. آج بھی بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز میں جو کتابیں ہیں انہیں کی کتابوں سے دیکھ کے سمجھ کے لکھی گئی ہیں. الکوہل انہوں نے ایجاد کیا تھا؟ الکوہل، بھلے محمد بن زکریا رازی. نام کیا تھا ان کا پورا زکریا رازی کا؟ ابو بکر محمد بن زکریا ابن یحییٰ رازی. یہ ان کا وہ تھا پورا، ابو بکر محمد ابن زکریا ابن یحییٰ رازی. دانشمند و پزشک کے مشہور ایرانی، ایران کے مشہور ڈاکٹر اور عالم کے عرب پورا طبیب المسلمین نامی دھیان کہ عرب والوں نے اس کو طبیب المسلمین کے نام دیا ہے، مسلمانوں کا ڈاکٹر. در ماہ شعبان کے مہینے میں سال 250 ہجری قمری، شعبان کے مہینے میں سن 251 ہجری. سن 251 ہجری کا پتہ ہے نہیں؟ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز اس سے کچھ ہی وقت پہلے ہوا تھا. کتنے وقت پہلے ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ 200 کچھ ہجری میں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. اسی زمانے کا انسان ہے یہ، بس اس سے کچھ وقت بعد. مطابق با 865 میلادی. بھلے 270 میں ہوا ہے. ہاں تو پھر غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہوں گے. مطابق با 865 میلادی، 865 میلادی. ابھی کتنی چل رہی؟ 2024. کب پیدا ہوئے یہ؟ 865 عیسوی میں در شہر رہ میں دنیا میں آئے. وہ بے تحصیل فلسفے، اور انہوں نے فلسفہ حاصل کرنا، کیمیاگری، کیمسٹری، میتھمیٹک، علم نجوم جو ستاروں کا علم ہوتا ہے، ادبیات پڑھنا، یہ حاصل کرنا شروع کیا، حاصل کیا. وہ بس 40 سال کی، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹری تو اس نے 40 سال کی عمر سے پڑھنی شروع کی ہے اس بندے نے. وہ بس 40 سال کی، انہوں نے 40 سال کے بعد شروع میں یادگیری دانش پزشکی کر، 40 سال کی عمر کے بعد علم ڈاکٹری حاصل کرنا شروع کیا. وہ شہرت فراوانی بے دستاورد، اور بہت شہرت حاصل کی. وہ بے دربار ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی،
یہ بادشاہ ہے ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی کے دربار میں حاکم رے درآمد رے کا حاکم بنائے، حاکم رے کے حاکم بنا دیے گئے محمد بن زکریا رازی۔ وہ ریاست بیمارستانی را، اور ہاسپٹلوں کی جو ریاست ہے، کیا بولا آپ نے، پی ایم او، سی ایم او، دران شہر بنا شدہ بود، وہ ہاسپٹلز جو وہاں پر بنے ہوئے اس شہر رے میں بنے تھے وہاں پر بے عہدہ گرفت، اس کی ریاست لی، یعنی ڈین بنا اس ہاسپٹل کا۔ وہ بیشتر زندگی خودرا در شہر رے گزارانید، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اپنی اکثر زندگی شہر رے میں گزاری، و بعدها، اس کے بعد در بغداد نیز، بغداد میں بھی تعلیم تدریس و مدیریت بیمارستان ہارا بے عہدہ گرفت، بغداد میں بھی تعلیم یعنی علم حاصل کرنا، پڑھانا، اور سی ایم او کی ڈیوٹی ذمہ داری لی، ہاسپٹلز کی تمام ہاسپٹلوں کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ او در فلسفے صاحب نظر بود، وہ فلسفے میں صاحب نظر تھا، ان کی اپنی رائے تھی، اپنی رائے تھی ان کی کہ میرا یہ کہنا ہے اس مسئلے میں مثلاً۔ وہ بیشتر شہرت او در فلسفے، اور ان کی زیادہ تر شہرت فلسفے میں، فلسفی میں، بے خاطر آنس اس وجہ سے ہے کہ برخلاف بسیاری از معاصران خود، اپنے ہمزمان علماء کے برخلاف عقائد خاص سیرہ بیان کر دے، خاص عقائد انہوں نے بیان کیے کہ بیشتر مخالفہ نظریات و تفکرات ارسطو کے نظریات کے، اکثر ان کے تفکرات اور نظریات کے مخالف تھے ان کے نظریے۔ او 56 کتاب در پزشکی دارد، یہ محمد بن زکریا رازی کی 56 کتابیں ہیں ڈاکٹری کے بارے میں، مانند الحاوی، المنصوری، الشکوک، من لا یعذر الطبیب، برء الساعہ، الفاخر فی الطب، دفع مضار الاغذیہ، کھانوں کے جو نقصانات ہیں اس سے روک تھام، یہ سب وغیرہ وغیرہ 56 کتابیں ڈاکٹری کے بارے میں لکھی انہوں نے۔ کتاب ہے دیگر او در علوم مختلف، اور ان کی دوسری اور کتابیں مختلف علوم میں، سبجیکٹ میں، استبیل جیسے مانند علم منطق، طبیعت یعنی نیچر، میتھمیٹک، علم نجوم ستاروں کا علم، فلسفہ الہیات، کیمیا، کیمسٹری اور مختلف فنون کے بارے میں تھی۔ کتاب الحاوی عنوان دیگری نیز دارا، جو الحاوی نام کی کتاب ہے اس کے دوسرے عنوان بھی ہیں، نام بھی ہیں، جیسے الجامع الحاصر لصناعت الطب، یا حاصر و صناعت الطب، یا الجامع الکبیر، اور الجامع کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ ابن العمید وزیر رکن الدولہ، رکن الدولہ ایک بادشاہ گزرا، اس کا وزیر تھا ابن العمید، بعد از وفات رازی، رازی کی وفات کے بعد سیاہ مشق ہے کتاب الحاوی را بے دست آورد، ٹھیک ہے، مشق الحاوی کتاب کی مشقیں جو تھیں ان کو حاصل کیا، وہ باکوما کے برقی از شاگردان رازی، اور رازی کے بعض شاگردوں کی مدد سے ان کو مرتب کیا۔ یہ کتاب دائرۃ المعارفی از طب و پزشکیات، ڈاکٹری کے میں ایک ویکیپیڈیا ہے، ایک طرح کی ویکیپیڈیا۔ کتاب الشکوک کتاب الشکوک ایک ایسی کتاب ہے کہ بے عربی نوشتے شدہ کہ عربی میں لکھی گئی ہے، وہ رازی درآن، اور رازی نے اس کے اندر اراداتی بر حکیم بزرگ جالینوس وارث ساختے ہیں، کچھ اعتراضات بڑے حکیم جالینوس کے اوپر کچھ اعتراضات وارد کیے ہیں، صاحب نظر تھا۔ کتاب برالساعہ ایسی کتاب ہے کہ درمان یہ فوری برائے بیماران نوشتے شدہ است، کس بارے میں لکھی گئی ہے؟ فوری علاج کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ ایڈ کے لیے لکھی گئی ہے۔ کتاب طب المنصوری، کتاب کے نام کیا ہے؟ برالساعہ، کتاب طب المنصوری، دربار علم پزشک ڈاکٹری کے بارے میں، وہ مختصر تھا کتاب الحاوی است، الحاوی سے تھوڑی مختصر ہے، کم ہے، ڈاکٹری کے بارے میں 10 جز تعلیف شدہ، 10 پارٹ میں لکھی گئی ہے، تعلیف کی گئی ہے، کہ چند بار بے زبان لاطین ترجمے و چاپ شدہ، کئی بار وہ لیٹن زبان میں ترجمہ ہوئی اور چاپ ہوئی ہے۔ من لا یحضر الطبیب، ان کی کتابیت ایک ایسی کتاب ہے کہ دستور ہے آسان احکام قائد قانون برائے معالجہ بیماران دارت،
آسان سے قاعدے قانون ہے بیماروں کے علاج کے لیے کہ بیماران بدون نیاز بپزشک کہ ڈاکٹر بیمار بغیر ڈاکٹر کی ضرورت کے اسے یوز کر سکتے ہیں. یہ کتاب میں طب الفقراء نیز شہرت دارت. یہ کتاب طب الفقراء کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی غریبوں کی ڈاکٹری. کیونکہ ڈاکٹر کے جانا نہیں پڑے گا، خود سے علاج کر لو اسے پڑھ کے. ڈاکٹر بھلے کتاب زیادہ تر عربی میں ہے شاید. بھلے عربی میں، فارسی میں، لیکن اب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے دنیا میں اب تو ان کی کتابوں کی چوری کر کر کے اب ان کے میٹر کو اپنے اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں انگریز. یہ کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین.